اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جز نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، پارہ نمبر 7۔ اس میں ہم کور کریں گے سورۃ المائدہ، کنٹینیو ہوگا اینڈ انشاءاللہ پھر آگے جو دوسری آیتیں جو آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ المائدہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اب کس طرح قرآن کی بات سن کے کچھ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور یہ نجاشی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن سن کے کس طرح آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ رونے لگے تھے۔ کیوں؟ جو اللہ کی بات ہے، سچی بات ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 83 سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ انعام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جب نجاشی سنے، ان کو بات یہ محسوس ہوئی کہ یہ سچی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جو سچی بات رہتی وہ اللہ کی بات محسوس ہو جاتی۔ یہاں پر وہی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ فاکتبنا، کتبہ مطلب لکھنے کے لیے آتا، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو لکھ لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارے لیے لکھ لے کے ہم ایمان لائے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ اور ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس حق پر جو ہمیں عطا ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیے، جو آپ جس طرح طرز زندگی گزاریں گے وہی اسی کا اینڈ رزلٹ ہوگا۔ رائچیس پیپل میں رہیں گے تو آپ کا اینڈ رزلٹ بھی وہی ہوگا، لیکن آپ رائچیس صالح لوگوں میں نہیں ہیں تو اینڈ رزلٹ ویسا کیسے ہو سکتا؟ آیت نمبر 85 to 90۔ تو اللہ نے ان کو ان کے قول کے بدلے جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے۔ تو اب جو لوگ اچھے کام کرے ان کا اینڈ رزلٹ ہے، لیکن آن دی کانٹریری آیت نمبر 86 میں دیکھیے جو لوگ جنت نہیں گئے۔ اور بیفور گوئنگ فردر، ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو اور اچھی بات کرو، رشتے جوڑو، اور جب رات میں سب سو رہے ہیں تو نماز پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جو اچھے کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلیو آف اللہ، اللہ کا جو بندہ ہے ایک بات بولتا جس سے اللہ تعالیٰ پلیز ہو جاتے، اور وہ ریئلائز بھی نہیں کرتا، اتنی امپورٹنس بھی نہیں دیتا، اور اس کے وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جاتے۔ اور پھر اس میں حدیث میں کنٹینیو ہوتا کہ ایک بات ایسی بولتا جس سے اللہ ناراض ہو جاتے اور وہ جہنم کا وہ کر دیتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات کرنا چاہیے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات ایک صدقہ ہے۔ اب آن دی کنٹرری جو کفر کے اور جو کفر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے وہی دوزخی ہے، اصحاب الجحیم ہے۔ اب آیت نمبر 87 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے آگے جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اسی میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے،
اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس پر تم پورا یقین رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری لغو قسم پر تم کو گرفت نہیں کرتا، مطلب واللہ تاللہ جس کو عادت ہو گئی، لیکن تمہاری پختہ قسم پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ آیت نمبر 89 میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہیبیچولی آپ کی عادت ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ قصداً قسم رکھیں گے تو اس پہ پکڑ ہوں گی۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جو کوئی فالس اوتھ لے لیتے، کذباً جھوٹی قسم، اور جھوٹ بولتے تو وہ متعمداً ڈیلیبریٹلی، تو فل یتبوأ بوجہہ مقعدہ من النار، تو ایسے لوگوں کی جگہ، ان کی سیٹ کہاں ہے؟ ہیل فائر میں ہے۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے جو فالس اوتھ لے رہے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے، ان کے لیے وہ بہت ہی ہلاکت والی چیز ہے۔ اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان کے منہ میں مسواک کر رہے تھے وہ، تو بتا رہے ہیں کہ چھوٹی پیٹی چیز کے لیے بھی تم ایسی جھوٹ مت بولو۔ اسی کا کفارہ 10 محتاجوں کو، اب جھوٹی قسم کھا لیے، جھوٹے باتیں کرے اور آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ میں جھوٹ بولی اور ایسی قسم کھائے اور لوگوں کے سامنے غلط باتیں، تو کیا ہے؟ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ 3 تھنگس ہے، غلطی ہو گئی، قسم کھا لیے لوگوں کے سامنے، یا عدالت میں جا کے گناہ کر دیے، یا فیملی میں کرے، کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا۔ یا سیکنڈ چیز کیا ہے؟ کپڑا، ان کو اچھا کپڑا دینا ہے۔ تھرڈ تھنگ کیا ہے؟ اگر وہ بھی نہیں کرے، غلام آزاد۔ اب آج کل کے دنوں میں غلام آزاد کیا ہے؟ لوگوں کو قرضے سے چھڑانا، اسپیشلی جو انٹرسٹ پہ ہے۔ اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ 3 دن روزے رکھ لے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 89 میں جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ ڈالو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مومنو، بے شک شراب، جوا، بت پانسے، چاروں چیزیں ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، بس ان سے بچتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ 90 میں کیا بتایا جا رہا؟ فاجتنبوا، اوائڈ کرو تاکہ تم لعلکم تفلحون۔ یہ سارے چیزیں شیطانی عمل ہے۔ کیا کیا ہے؟ شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، پانسے ہے، لاٹری جو بولتے ہیں۔ بس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو شراب جوا میں ڈال کر تم میں دشمنی اور کینہ ڈال دے، تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکتا۔ بس کیا تم ان کاموں سے ابھی بھی باز نہ آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ آیت نمبر 92 سے 95۔ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ جو پہنچا دینا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا؟ بیفور گوئنگ فردر، شراب ہے، جوا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے آپ کو دور رکھو خمر سے، مطلب وائن ہے، شراب ہے، کیونکہ یہ برائی کی چابی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جاتا کہ ایمان چلے جاتا جب انسان شراب پیتا، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ جبرائیل امین فرماتے، جبرائیل امین جب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کرس کرے، کیا بولے؟ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو شراب بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو لے جاتا ہے۔ یہ سارے چیزوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، ہر طریقے کی لعنت ہے۔ تو کرس ہے، لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو یہ مت سوچیے کہ اچھا بیچنا الاؤڈ ہے، یہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ اور گیمبلنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے، گیمبلنگ بہت بری چیز ہے، یہ شیطانی چیز ہے۔
اور یہ لت ہے لگ جاتی، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو بات ہے پہنچا دو۔ مومنین صالحین پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کے لیے ڈر گئے اور ایمان لے اور نیک کام کیے، پھر پرہیزگاری کیے اور ایمان لائے اور پرہیزگاری کیے، نیکی کیے اور اللہ سے نیک کام کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب بیفور اگر جو ہو گیا ٹھیک ہے، اب لیکن نیک کام کرتے رہو۔ مومنو، اللہ شکار میں جو تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑتے ہو تمہاری کسی قدر آزمائش کرے گا، تاکہ وہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو اس کے بعد زیادتی کر کے اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ مومنو، جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو۔ تو آیت نمبر 95 میں کیا بتا رہے ہیں؟ احرام میں الاؤڈ نہیں ہے شکار کرنا، لیکن آپ بوٹ کا شپ کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر فش ہے، شرمپ ہے، وہ چیز کھا سکتے، کیونکہ کچھ تو کھانا ہی ہے نا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ پورے فلائٹس تھے، پہلے تو سمندر کا سفر ہوتا تھا کئی دن کا، یا اس کے بدلے دے، یا پھر اس کی جیسے چار پائے جسے تم میں سے جو دو معتبر آدمی مقرر کرے، لیکن اس طور پر کہ بے طور نیاز کے جانور کعبے تک پہنچائے، یہ نیاز بھی نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پہ کھانا، یہ سب منع ہے۔ یا کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 95 میں؟ مومنو، جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو، اگر جان بوجھ کر اس کو قتل کرو گے تو یہ اس کا بدلہ ہے، مطلب اب آپ سے غلطی ہو گئی، پھر اسی جیسے چار پائے جس تم میں سے دو معتبر آدمی مقرر کرے، لیکن اس طور پر کہ وہ بطور نیاز کے جانور کا کعبے تک نہ پہنچے، تو اگر کرے تو اب اس کے لیے کیا کفارہ دینا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا چکے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑا ہی بڑا بدلہ لینے والا۔ تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی منشن کیا، آیا نمبر 96 میں بتایا جا رہا ہے سمندری سفر ہے اور یہ دریا کی چیزیں کھانا آپ کے لیے الاؤنس ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 سے 120۔ تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارا اور مسافرین کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار احرام کی حالت میں حرام کر دیا، مطلب اب جیسا گوٹ ہے، یہ دوسرے جو شکار ہے وہ نہیں کرو، چار پائی جو ہے جانور، جو اینیمل لائف سٹاک کہتے ہیں انگلش میں، لیکن جو سمندری سفر ہے ایون دو آپ احرام میں ہیں اٹس حلال، کچھ تو آپ کو چاہیے نا کھانے کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی کا، لوگوں کے لیے باعث قیام قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور حرام میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹا باندھے ہوئے ہے، یہ قابل احترام ہے۔ اب ان لوگ پٹا کیوں ڈال دیتے تھے جانوروں کے گلے میں؟ وہ اپنے بتوں کے لیے رکھ لیتے تھے، اور اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ سب جانتا ہے، جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا بھی وہی ہے اور رحم کرنے والا۔ رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 100 to 110، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، جو کہ ناپاک کی کثرت ہے تجھ کو تعجب میں ڈال دے، تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والو تاکہ تم سب کامیاب ہو۔ مومنوں، ایسے باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہو، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافتی کرو گے تو تم پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ آیت نمبر 101 میں جب وحی آتی تھی تو جب خاموش رہنا چاہیے، اور کثرت سوال ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔
ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، اور صاحبہ کو، مطلب یہ اس طرح کے نام دے لیتے تھے جانوروں کو، کسی کو کان سلٹ کر دینا، کسی کے اپنے آئیڈل کے لیے رکھ لینا، اور وسیلہ کو، اور نہ حامی کو، اور لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، مطلب قرآن، اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے۔ مطلب جو بھی ان لوگ فالو کر رہے ہیں غلط چیزیں، چاہے غلط بڑے لوگ فاتحہ درود کرے، یا بڑے لوگ درگاہوں پہ گئے، یا اولیاء اللہ کو مانے، تو وہی فالو کر رہے ہیں۔ جو قرآن میں آیا وہ چینج نہیں کرنا ہے۔ تو خدا نخواستہ بڑے لوگوں کو خبر میں عذاب ہو رہا غلط کر کے جانے کی وجہ سے، تو کیا اب جو پیچھے رہ گئے ان کا کام نہیں ہے اصلاح کر لے اپنی؟ قرآن اور سنت میں ہم اپنا علم خود حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ کریکٹ علم کیا ہے؟ باپ دادا کا دین کیوں فالو کرتے؟ کیوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ جب دنیاوی چیز رہی تو اوتھینٹک، اچھا یہ یونیورسٹی جانا ہے، پرٹیکولر ہے دنیا کے لیے، فیشن میں پرٹیکولر ہے، پھر دین میں کیوں، جو کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے دین؟ اور خبر کا اس سے پہلے اینجل آف ڈیتھ، اگر ان کے باپ دادا نے کچھ جانتے ہو تو نہ سیدھے راستے پر ہو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ 104 میں بتایا جا رہا، اگر تمہارے باپ دادا دین کو نہیں جانتے تھے اور سیدھا راستہ نہیں جانتے، then what؟ مومنو تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تم سیدھے راستے پر ہوگے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نہ دنیا میں کیے تھے۔ مومنو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل مرد گواہ رہیں، یا دوسرے 2 مرد غیر مذہب کے، اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت مصیبت آ جائے، اگر تم کو ان گناہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہ لیں گے، چاہے وہ ہماری کوئی رشتہ دار ہی ہو، نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر تم ایسا کرے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا کہ جب گواہی لے رہے ہیں تو سچی گواہی دو، اور جو موت کے قریب ہے تو 2 یہاں پر وٹنس ہے، مسلم یا نان مسلم۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا کہ بہتر ہے کہ نماز کے بعد لوگوں کو روکو اور ان کو بولو کہ یہ گواہی دے، اور گواہی دینے کے لیے کوئی معاوضہ مت لو، اور یہ آؤٹ آف رسپیکٹ کرو اور صحیح گواہی دو۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی جھوٹ بولا، مطلب جو وٹنس دیے، تو 2 آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تو ان کی جگہ کھڑے ہو، جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہو، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ایسے کیا تو ہم پہ بے انصافی ہے۔ یہ بہت سکیری بات ہے آیت نمبر 107 میں، کہ کوئی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو وہاں میت کے پاس ٹھہر کے پھر سے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ تم سچ بول رہے یا جھوٹ۔ اسٹل وہ لوگ جھوٹ بول رہے تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ یہ بہت قریب ہے کہ اس کے یہ لوگ صحیح شہادت دے، اس سے خوف کرے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ ہی سے ڈرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بول رہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ غلط باتیں مت کرو، جھوٹی گواہی مت دو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملتا ہے، وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 110 سے 120 مائدہ۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی اور تم آدمیوں سے گود میں ہی کلام کرتے۔ تو اب کیا کیا آپ کو دیا گیا؟
مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس، اور پھر اس کے بعد جب ابھی گود میں ہی تھے کلام کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور گواہی بھی دیے نا مریم علیہ السلام چیسٹ ہے، رائچیس ہے، اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کو کتاب دانائی کی باتیں دی، تورات انجیل کی تعلیمات دی، جب تم گارے سے ایک شکی باتیں بناتے، مثلاً پرندہ کی ایک شکل، مطلب گارا مطلب وہ جو ایک کلے رہتا نا، اس سے پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا، اور میرے ہی حکم سے تم اندھے کو اور بیمار کو اچھا کر دیتے، اور جب کہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل اور ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوائے کچھ بھی نہیں، تو یہ اللہ کے معجزے تھے، لیکن جو لوگوں کو ماننا نہیں رہتا نا، تو اللہ کے معجزے کو بھی کیا بول دیے، نہیں یہ تو کھلا جادو ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں تھا، اسی لیے بول رہے کہ کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو، جو ڈسائپلز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ ہے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ تو آیت نمبر 111 میں کیا بتا رہا جایا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریمہ، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کا دسترخوان نازل کرے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب ان لوگ نا ایک معجزہ چاہ رہے تھے، ایک میریکل چاہ رہے تھے، ایک دسترخوان، جو سورہ مائدہ ہے نا، مائدے کا نام اسی میں سے یہ آیت نمبر 112 میں آیا، تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک مائدہ، ایک ٹیبل سپریڈ، ایک دسترخوان چاہیے، علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے، تو وہ کہنے لگے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو، جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے، تو بولے کہ ہم یقین کرتے، لیکن still for the اطمینان آف دا قلب۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہم میں جو اول ہے اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیے، اور آپ تو سب سے اچھا عطا کرنے والے ہیں۔ تو اب کیا کرے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے، دعا کرے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ نے کہا کہ اچھا وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، آیت نمبر 115، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے میں میریکل بھیج دوں گا، دسترخوان بھیج دوں گا، کھانا بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو عذاب آئیں گا، آیت نمبر 116۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوائے دو اور معبود بنا لو؟ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو کہے، مطلب لوگوں کو کہے تھے کہ آپ لوگوں کو گاڈ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ توبہ، میں تو آپ کو اس سے بالا تر اور پاک سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ تو آپ کلیئر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں،
اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو کلیئرلی بتائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پاکی ہے، میں اور میری والدہ اپنے آپ کی گاڈ نہیں سمجھتے، نہ ہم لوگوں کو کہتے کہ ہماری عبادت کرو۔ تو جب آپ سچے ہیں، آپ دین کے دائی ہیں، آپ کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر رہے ہیں، تو کہیں پر بولنا بھی پڑتا، ہمیشہ خاموش نہیں رہنا۔ آپ پہ بار بار کوئی غلط بات ہو رہی، بہتان ہو رہی، دین کے معاملے میں آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو بات کلیئر کریے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہا کہنے کے، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ مجھے حکم دیے تھے میں وہی تو کر رہا ہوں۔ اپنے مجھ سے کہنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان کی خبر گیری کرتا رہا جب تک کہ ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے تھے، تو آپ ان کے حال سے واقف تھے اور آپ تو گواہ ہے ہر چیز کا۔ مطلب لیٹر آن کیا کیا چیز ہوئی تھی وہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 118 to 120، اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے، اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو آپ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہے اس کے کام آئے گی، اور ان کو باغات ملے گی، مطلب باغات، گارڈنز، جن کے نیچے نہریں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فار ایور۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی خوش۔ یہ بڑی ہی زبردست کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جو ان میں موجود ہے وہی ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور یہ صورت ابھی تک جو ہم پڑھے اس میں ہم ایک نریشن آتا جس میں بتایا جاتا ہے 70,000 اینجلز پریزنٹ تھے جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، یہ سورہ۔ اور اس کو جب مکی صورتیں کیا رہتی، توحید پہ رہتا، فالس بیلیو، اور جو پولیتھیسٹ تھے، بت پرستی تھی، اس کو تردید کی جاری ہے۔ الحمدللہ، اور بہت سارے صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی، اور اس میں یہ ایک صورت بھی ہے۔ الحمدللہ مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور الحمدللہ سے کتنے صورتیں شروع ہوتی؟ 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ صورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفات سزاوار ہے صرف اللہ ہی کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی۔ پھر بھی کافر دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے ثم انتم تمترون، مطلب میریا سے ہے شک کرنا، اور وہی اللہ ہے تمام آسمان اور زمین میں، وہی تمہارا پوشیدہ کام اور ظاہر کام سب جانتا ہے، اور جو کمال کرتے ہو وہ بھی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 ہم کر رہے ہیں سورۃ الانعام۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آنے نہیں پاتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے، مطلب کوئی بھی اللہ تعالیٰ نشانی بھیج رہے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، منہ پھیر لے رہے ہیں۔ جب بھی حق ان کے پاس آیا تو اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کی حقیقت جن کا وہ مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے، مطلب بہت اچھی طرح تھے وہ لوگ۔
اور ان پر آسمان سے لگاتار بارش برسائی اور نہریں بنا دیے جو ان کو مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھی. مطلب ایک عذاب کے فارم میں بھیجے تھے اور بہا دیے. پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ان نے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اگر نہیں مانے اللہ کی بات، اللہ ریپلیس کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خبردار، بیویئر آف دا سنس. کیسے گناہوں سے بیویئر رہو، خبردار رہو. جو سمجھتے کہ چھوٹے ہے اور بی لٹل ہے، بہت ہی چھوٹے ہیں، وہ کیا ہوتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہیں کافی ہوتے، بڑے بن جاتے ہلاک کرنے کے لیے. اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اس سے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے یہ تو صاف اور کھلی ہوئی جادو ہے. مطلب still they don't believe. کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر فرشتے کیوں نازل نہ ہوئے؟ اگر ہم فرشتوں نازل کرتے تو کم ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ان کو مہلت ہی نہ ملتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر فرشتے ہی بھیج دیتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، کم ہی مہلت ملتی پھر ان کو. اگر ہم فرشتے تجویز کرتے تو اس کو آدمی کی صورت میں بیچتے، اور جو شبہ اب ان کو ہو رہا ہے وہ شبہ جب بھی ہوتا. آیت نمبر 10 اور 11. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، تو گھیر لیا ان کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے جس کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ فرما دیجئے ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. آیت نمبر 12. آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کو لازم کر لیا ہے. وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 12 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب پوچھا جائے یہ سب کس کا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ یہ ساری چیز اللہ کی ہے. اور اللہ سے ہم دعا بھی کرنا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی. آیت نمبر 13 سے 15. اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوائے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور کوئی اس کو کھانے نہیں دیتا بلکہ وہ سب کو کھانے کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنائے، کھانے کے لیے دیتے، رزق دیتے، اور میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. تو بول رہے میرا کام ہے کہ اللہ پہ بلیو کروں اور وننس پہ، اور میں مشرک نہیں ہوں. آپ کہہ دیجئے، بار بار جو آپ کہہ دیجئے آتا ہے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی بات ماننا ہے، اور کیا ہے ان کے لیے بھی ڈرا ہوا ہے. بول رہے کہ بڑا عذاب آئیں گا اگر میں نہیں مانوں گا، اور ایسا تو کریں گے نہیں کوئی بھی پروفٹ. جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے. اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچاتا تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو وہ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا. تو نفع نقصان ہر چیز اللہ پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کوئی اور ہے تمہارے کو. تو جو نماز کے بعد ہم دعائیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ سارے کلمات کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کا ہم اعتراف کرتے، اور وہی اللہ اپنی بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پورا کیا ہے؟ خبر رکھنے والا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. آیت نمبر 19. آپ کہہ دیجئے سب سے
بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور ایک وحی کے بھیجا گیا ہے، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ پہنچاؤں ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو یہ جو شرک کر رہے اس میں ان کو پسند آ رہا، بول رہے کہ آئی ایم ٹائرڈ آف یور شرک۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو پہچانتے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیسا پہچانتے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ بیٹوں کو کس طرح پہچانتے؟ خوشبو سے بھی، ان کے قدموں سے بھی، بغیر دیکھے بھی پہچانتے۔ جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اور ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ انہ لا یفلح الظالمین۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں، مطلب جس کی بت پرستی کرتے تھے تو کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم معبود بنا رہے تھے؟ پھر ان کے شرک کا انجام کیا ہو گیا، سوائے اس کے کہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں ہیئر آفٹر میں؟ کہہ رہے کہ نہیں ہم مشرک نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جھوٹ بولنے اپنے جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ ترستے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ مطلب جس کو وہ بت پرستی کر رہے تھے، جس کو اپنا معبود بنا لیے تھے، وہ سب بھاگ جائیں گے۔ اور ان میں بعض ایسے ہے کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈاڈ رکھ دیا، مطلب کانوں میں بھی ان کو سنے نہیں آ رہا، اور اگر وہ کھلے دلائل بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ان لوگ اندھے بہرے ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ یہ کان اور آنکھ اللہ کے راستے کے لیے یوز نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو مخا سے جھگڑا کرتے ہیں، مطلب چپ بیکار کے جھگڑا کرنا۔ کافرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، مطلب یہ اساطیر الاولین ہے، مطلب یہ سٹوریز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن سچی بات ہے، قرآن کوئی سٹوری نہیں ہے۔ قرآن میں سٹوریز ہے لیکن سچے واقعے ہیں، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 27 to 30 سورۃ الانعام۔ مطلب خود بھی نہیں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے ہم واپس ہی لوٹ جائیں اور اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والے ہو جائیں۔ مطلب کاش، وَلَوْ تَرَى مطلب حسرت کر رہے ہیں، I wish I could بولے جیسا، بلکہ اب وہ بھی ظاہر ہو جائے گا جس کو وہ پہلے کبھی چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو بھی یہ وہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر میں پھر ان کو ٹائم دوں، دنیا میں لوٹاؤں، پھر بھی جن سے منع کیا گیا ہے وہی کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اگر تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہیں گے کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں تھا؟ تو کہیں گے رب کی قسم یہ خطائے برحق ہے۔ اللہ کہیں گا تو پھر اب مزہ چکھو جو عذاب جو تم کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب سامنے ٹھہریں گے تب کہیں گے کہ ہاں اب غلطی ہو گئی۔ وہ جب غلطی کا ریئلائز کرنا فائدہ مند ہے؟ نہیں، ناٹ ریئلی۔ وہی نقصان میں رہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ قیامت ان تک پہنچ گئی۔ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا رہے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں
سوائے کھیل تماشا کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ دنیا کیا فری پیٹی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے، کس کو؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کافروں کی باتوں سے۔ یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے، مطلب جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 to 40، اور آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کرے، جھٹلائے اور جا چکے ہیں، انہوں نے صبر کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں دی گئی ہے، ان کو بھی تکلیف دیے، تو بھی کیا کرے وہ پروفٹ؟ صبر کرے، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں۔ مطلب پریویس نیشن میں کیا ہوا، پریویس رسولوں کے قصے تو آپ کو معلوم ہے۔ اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاخ گزرتی ہے تو آپ میں قوت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لے، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، اور اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا۔ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا، بول رہے کہ لیو them alone۔ حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے اور دل لگا کر سنتے رہتے ہیں۔ مردہ تو اللہ ہی انہیں زندہ کرے گا، اٹھائے گا، وہی سب اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ اور اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نازل نہیں ہوا، پھر ان لوگ بار بار معجزہ چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے علم ہیں۔ زمین کے تمام حیوانات، تمام پرندے، مطلب اینیملز کی بات ہو رہی، حیوانات اور برڈز، پرندے تمہاری طرح گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھی نہیں چھوڑی، پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ تو آیت نمبر 38 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو ریکارڈ بک ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں رجسٹرڈ ہے ایوری تھنگ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اندھیروں میں گرفت ہے۔ اللہ جیسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پہ دکھائے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آنکھ اور کان اللہ کے راستے میں نہیں یوز کر رہے، ایکچولی گونگے بہرے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافروں، ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، بتاؤ ایک کہ اس وقت تم کیا کرے؟ اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو، بلکہ اس کو پکارو گے سو اگر وہ چاہے تو اس کی مصیبت کو ہٹا دیں گے جس کے لیے وہ پکارتے ہو، ان کو بھول جاؤ گے جن کو۔ تو کہہ رہے کہ تم اس وقت جب جس کو پکاریں گے، تمہارے اپنے بت پرستی جو کرتے ہیں ان لوگ کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول امت کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیاں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کرے اور ہمارے سامنے گڑ گڑائے اور ہم معاف کر دے۔ اب تو یہاں پر پریویس نیشن کی بات ہو رہی 42 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، جو لوگ نافرمانی کرے تو ان کے اوپر سختی بھیجے تاکہ وہ عاجزی آ جائے ان کے اندر۔ تو جب کوئی بھی سختی، کوئی پریشانی آتی، اس کا پرپس کیا رہتا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹارچر کرنا چاہتا؟ نہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہتے لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف جھک جائے، رجوع کرے اور سچے دل سے اللہ کے جو بات ہے، ہو سکتا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ پیور بنانا چاہ رہے، ہمارے اندر سے ہر وہ بری چیز نکال کے ہم یہ جو آزمائشیں رہتے، مانگنا نہیں ہے لیکن آزمائش پہ صبر کرنا ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا؟ آپ کو اللہ پیوریفائی کرتا، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، whoever does not ask Allah then Allah becomes angry with him، مطلب اللہ سے مانگو، دعا کرو، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی ہے تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے قلوب سخت کیوں ہو گئے؟ کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ تو جب شیطان خوشنما کرتا نا تو انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کی گئی بھلا دیا تو ہم نے ان پر چیز کے دروازے
ہر چیز مطلب ایوری تھنگ، نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی ہے، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ دیکھیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے لوگوں کے پاس نعمت ہے مطلب اللہ ہیپی ہے، نہیں۔ آیت نمبر 44 دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہے تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کے لیے پورے ہر نعمت کا دروازہ کھول دے رہے ہیں، لیکن گرفت کیسی کر رہے ہیں؟ اچانک پکڑ لے رہے ہیں۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوائے کون ہے معبود جو تمہیں پھر یہ بخش دے؟ غور کرو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ روگردانی مطلب پلٹ جا رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانو، ان کو بتا دو ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوائے کیا کوئی بھی ہلاک ہوگا؟ مطلب اللہ تعالیٰ عذاب بھی کیوں بھیجیں گے؟ ظالموں کو ہلاک کرنا۔ آیت نمبر 48 to 50، ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ دیکھیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ہر جو پروفٹ آئے تو وہ کیا لے کے آئے؟ مبشرون و منذرین، ڈراوا دوزخ کا، جنت کی خوشخبری، اور جو ہمارے آیتوں کو جھوٹا کہیں گے تو ان کی نافرمانی کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا ان کے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ تو یہاں پر پروفٹ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، غیب کی کوئی باتیں نہیں ہیں، کوئی غیب کا کچھ معلوم نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، ریولیشن۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کیا ایک بینا اور دوسرا نابینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ تو صرف ان کو ڈرائے جو اپنے رب سے سبب سے ڈرتے ہیں، جہاں اللہ کے سوائے ان کا کوئی ہمدرد نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش۔ تو بول رہے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ان کو ڈرا سکتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو کیسا ڈرا سکتے؟ اور ان کو اپنے پاس سے نہ نکالیے جو صبح شام اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی رضا کی طلب کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا حساب ان کا کوئی تعلق ہے، آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بول رہے ہیں کہ اگر کوئی رائچیس ہے اور اگر انہوں جو بھی اچھا ذکر کر رہے ہیں، اپنا جو اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے لیے، ان کا ان کے لیے ہے، آپ کا آپ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر مارننگ ایوننگ کے دعائیں ہیں، رائچیس کمپنی میں بیٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، پھر اللہ کو یاد کرتا ہوں صبح میں شام میں، اور پھر جب مارننگ پریئر مطلب فجر کی بات کیا کرتے تھے سن رائز ہوئے تک، جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اللہ کو یاد کرتے، اور پھر یہ ایسا ہے کہ آپ سلیوز کو انسلیو کرے، جیسا اسماعیل علیہ السلام کی امت سے۔ تو یہ عصر پریئر میں بھی ویسی ہے، جو صبح کے اذکار اور شام کی اذکار کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ایز اف کہ آپ سلیو کو چھڑانے کے برابر ہے، اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ فجر کے جب کب؟ فجر کی نماز کے بعد سن رائز ہو رہی، پھر اس کے بعد سن رائز کے 2 رکعت نماز پڑھ کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد، اور پھر شام میں کیا ہے؟ عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا تاکہ یہ کہاں کرے کہ کیا ہم سب
میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ کیا یہ بات نہیں تھی کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا؟ اور جب یہ مومن جو ہماری آیتوں پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں آپ کے پاس آیا کرے تو آپ یہ کہا کرے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے وہ توبہ کر لے، مطلب غلطی سے، اچھا رائچیس پرسن تھا لیکن غلطی ہو گئی، گناہ ہوگا، توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے، تو اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دے گا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کر رہے تھے تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے، مطلب میں بت پرستی نہیں کر سکتا، میں شرک نہیں کرتا ہوں۔ رسول بتا رہے، ہر پروفٹ یہی بات بیان کیے، کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ ہوں۔ تو بول رہے کہ میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، باجوز اللہ کے کسی دوسرے کے حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58 to 60 آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور تمام پوشیدہ مطلب چھپے ہوئے چیزیں، ان کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کو اس کے سوائے کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہی خشکی اور تری تمام پوشیدہ چیزوں بھی جانتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں، پتا مطلب کوئی لیو جو گرتا نا، پتا جو گرتا جھاڑ کا، تو وہ جانتا کو مطلب ایک پتا بھی گر رہا تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوا، اور جو دانہ زمین میں سے نکلتا، مطلب دانہ مطلب جو سیڈ ڈال رہے ہیں اس سے جو ایک پلانٹ اگرا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا۔ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے اور مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ وہی ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک قبض کر دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا دیتا ہے، مطلب نیند میں ہو سکتا مر جائے لیکن اللہ تعالیٰ نیند سے اٹھا رہے ہیں، اور میت معین مطلب ایک ٹائم ہے جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، تمام کر دی جائے، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تعملون، مطلب ایوری تھنگ تمہاری ریٹرن ہے، کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے، اور وہی ہے اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہ تم پر نگاہ داشت رکھنے والا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا، پھر جب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد ہی حساب کرنے والا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، مطلب آپ شپ کا سفر کر رہے ہیں یا فلائٹ کا سفر، اور گردا کر چھپکے اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ مطلب ایون مشرک اللہ سے ہی مانگتے تھے جب پریشانی میں تکلیف میں رہتے تھے، گر گڑاتے تھے، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے بھی تم پھر شرک کرنے لگتے ہو، مطلب جیسے ہی اب لینڈ پہ آ گئے پھر شرک کرنا، پھر ناشکری کرنا، آپ فرما دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے بھیج دے، مطلب اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، آندھی طوفان آ جائے، یا نیچے سے ارتھکویک آ جائے، یا کچھ بھی آ جائے، اور یا تم کو گرو کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے ہم کس کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار آیتوں میں سمجھا رہے ہیں، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، ہر خبر کا وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہو جو ہماری آیت میں
عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کشت ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پڑ جائے، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ تو اللہ کا رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہاں مت بیٹھو، وہاں سے ہٹ جاؤ، اور جو احتیاط برتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا، نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتے، اور ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل کود بنائیں اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ قرآنی کے ذریعے کے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے، کوئی اللہ کے سوائے اس کا مددگار نہ ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے تو بھی ان کا نہیں لیا جائے گا۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا کہ اگر عذاب سے بچنے کے لیے آپ پوری دولت بھی دے رہے ہیں فدیے میں، نہیں، دردناک عذاب ہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوائے ایسے چیزوں کی عبادت کریں جو ہمیں نہ کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان؟ ہم کیا الٹے پیر لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی؟ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کا اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم ساری جہاں کے رب کی ہی اطاعت کریں۔ تو اگر شیطان گمراہ بھی کر رہے ہیں تو گمراہ مت ہو، اللہ کے راستے سے مت بھٹکو، اور وہی تو ہے جس نے آسمان زمین کو ٹھیک طور پر بنایا۔ جس روز اللہ کہے گا یہ ہو جاؤ تو ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہوگی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا آنے والا ہے، وہی بڑا حکمت والا اور مالک اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 73 میں آپ دیکھیے جب پھونک ماری جائیں گی، سور پھونکنا بولتے نا، اسرافیل علیہ السلام منہ میں ٹرمپٹ رکھ کے ریڈی ہے، سور پھونکنے کی دیر ہے، 2 بار ٹرمپٹ بلو ہوگا، ایک بار سب ڈیڈ ہو جائیں گے اور دوسری بار قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم سے سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، تو والد صاحب کیوں نہ ہو لیکن سچی بات صحیح بات پہنچا دینا ہے۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائے، یعنی اللہ کو پہچاننے والے، کامل یقین رکھنے والے۔ پھر جب رات کی اندھیرا ہوا ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، سو جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غائب ہونے والا پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرا رب یہ ہے۔ جب وہ بھی غائب ہوگا آپ نے کہا مجھ کو میرے رب ہدایت نہ کرتے رہے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 78، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، I'm fed up۔ میں اپنے رخ اسی کے طرف کرتا ہوں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ امیجن کریے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب پکے بت پرست، مشرک، اور ساری بت پرستی ہو رہی، اور آسمان میں جب دیکھ رہے ہیں سورج چاند کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ گاڈ ہے، لیکن پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ نہیں یہ گاڈ، یہ اللہ نہیں ہو سکتا، پھر لیکن اپنی بیزاری بھی ظاہر کر رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھے راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ مطلب اوپنلی ناؤ ہی از سیئنگ کہ نہیں میں نہیں ڈرتا تم لوگوں کے شریک سے جو بت پرستی کر رہے ہیں، مگر میرے رب جو چاہے وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے،
کیا تم خیال نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، امیجن کریے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ان کے اگینسٹ ہے، سارے لوگ اگینسٹ ہے، اسٹل ہی از کنویئنگ دا میسیج، اور میں ان چیزوں کے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو شریک بنایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو مومنین اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں کرتے انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہا ہے۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں، اور ہم مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا اور بڑا علم والا۔ یہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا اور تسلی دی جا رہی، اور ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا اسحاق اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی، ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو اچھا صلہ دیا کرتے ہیں، اور ہم نے زکریا کو بھی یحییٰ دیا، عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی یہی ہدایت دی، یہ سب بڑے شائستہ اور نیک تھے، اور ہم نے اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو اور لوط کو بھی ہدایت کی، اور ہر ایک کو تمام جہان کے لوگوں پر فوقیت دی، اور ان کے باپ دادوں کو اور کچھ ان کی اولاد کو اور کچھ ان کے بھائیوں کو بھی تاریک ہدایت کی تعلیم دی، مطلب اندھیرے سے اجالا کیا تھا، جو اگنورنس تھا، اس کے بعد قرآن کی تعلیمات، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم ہی نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کر دے۔ اگر بے فرض محال یہ حضرت بھی شرک کرے تو کچھ یہ اعمال کرتے وہ سب کے سب چاہے لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے، مطلب اگر پروفٹس بھی غلط کرے، شرک کرے، یہاں پر بتایا جا رہا ان کو بھی سزا دی جاتی، اور ہم نے ہی ان لوگوں کو آسمانی کتاب، حکمتوں کی علوم اور نبوت عطا کی، آیت نمبر 89۔ سو اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کرے تو پرواہ نہیں کہ اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ ان سب کو اللہ نے ہدایت کی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ فرما دیجئے قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 90 میں دیکھیے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے کو کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے جو میں قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو ہم دین کے داعی بنے تو کوشش کرنا ہے کوئی اجرت لوگوں سے نہیں لینا ہے، اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر کو اتنا نہ جانا جتنا کا جاننا واجب اور لازم تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو ایک نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، جس کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت ہی باتیں تعلیم کی گئی ہے جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ دیں ان کو اپنے خرافات میں، مطلب جو لوگ ڈیویٹڈ ہے لیو دیم الون، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ مکہ والے ان کے آس پاس والوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے اور وہ اپنی نماز پر قائم رہے، اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے،
حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی. وحی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پروفٹس کی جو وہاں پر بات آئی تھی. لیکن یہ جھوٹ بول رہے جو لوگ بول رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کلام اللہ نے نازل کیا ہے ویسے ہی میں بھی لاتا ہوں. اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھے جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکال رہے ہوں گے. کون؟ ڈیتھ، اینجل آف ڈیتھ جب آ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کی موت دے رہے ہیں. آپ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹ باندھتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئیں گے. مطلب ہم سب کو اکیلے جانا ہے. کوئی بھی کتنے بھی کلوز ہو، وہ رشتہ دار ہو، کوئی ہو، وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. تنہا جانا ہے. جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے. ہم تو ہمارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا زام تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہے. واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور جن پر تم کو بڑا زام تھا وہ سب غائب ہو گئے. بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. وہ جاندار کو ہر چیز اللہ ہی کرنے والا ہے. وہی صبح کا نکالنے والا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے ہے. اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ پالو. اور اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک سپرد کرنے کی جگہ ہے. مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے کہ اور موت کا بھی ایک ٹھکانہ ہے. جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی پھر مر کے کیا ہے، لوٹ کے قبر میں جانا ہے. بے شک ہم نے یہ دلائل کھول کھول کر بیان کر دی ہے سمجھ بوجھ کے لیے. اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پر ہر قسم کے نباتات مطلب میوے اگائے. کس طرح پھل پھول، کس طرح اللہ تعالیٰ، پھر زیتون ہے، انگور ہے، انار ہے. اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا کر رکھا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور انہوں نے اللہ کا حق میں بیٹے اور بیٹیے بلا سند تراشی ہے. مطلب جو بت پرستی کر رہے ہیں وہی آسمان اور زمین کا موجود ہے. اللہ کہ اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے. یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی ہے آیت نمبر 100 آنورڈ. اب یہ سارے چیزیں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ مکی صورت ہے. یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوائے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. تم ہی اسی کی عبادت کیا کرو. وہی ہر چیز کا کارساز ہے. آنکھیں اس کی احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے اور وہی بہت باریک بین ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینا کے ذریعے پہنچ چکا ہے. جو دیکھا کرے گے وہ اپنی ہی فائدے کے لیے ہے. مطلب حق آ گیا پھر تم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور ہم اس کو دانشوروں کے ظاہر کر دیں. آپ خود اس پر چلے جو اپنے کو وحی کی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ نہیں، جو وحی کی گئی ہے اسی پہ آپ چلے. دیٹس دا کریکٹ تھنگ. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ ان پر مختار. بول رہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ صرف پہنچا دو اور ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوائے یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے. کیوں؟ اگر سمجھیے کہ کوئی اور ریلیجن فالو کر رہے ہیں، آپ ان کے ریلیجن کو آپ بیڈ بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے، تو ان لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کو برا بولیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے، حد سے آگے نکل کر. اسی طرح ہم نے ہر تاریکی والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دیں گے کہ جو وہ کیا کرتے ہیں. اور ان منکرین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس
کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشانیاں جب آ جائیں گی تو وہ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ آیت نمبر 110، پھر یہاں پر پارہ ختم ہوگا۔ اور ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے۔ تو ایمان لانے کے لیے، ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اور اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے خود انسان طلب کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور کوشش کرنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی کرے اور صراط مستقیم پہ جم جائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔